बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 20 करोड़ के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके कमेंट्स और रिमार्क्स से ये बात वाज़ेह है कि प्रोग्राम की पसंदीदगी में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और आम आवाम में आगाही बढ़ रही है। अपनी आरा का इजहार करते रहिए और प्रोग्राम देखते रहिए। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कश्मीर के बारे में कि दुबई कश्मीर में क्या बनाना चाहता है। अगस्त 2019 से कश्मीर में जहां तशद्दुद इंतहा पर पहुंच गया है, वहीं कश्मीर 2 साल से लॉकडाउन में है और भारतीय हुकूमत दावा कर रही है कि कश्मीर तरक्की की तरफ जा रहा है। इस दावे को दुरुस्त साबित करने के लिए भारतीय हुकूमत ने दुबई के साथ हाल ही में कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के एक मुआहिदे पर दस्तखत किए। भारतीय हुकूमत का कहना है कि दुबई इस माहिदे के तहत कश्मीर में इंडस्ट्रियल पार्क्स, IT टावर्स, रिहायशी व मुआशी टावर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस और स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएगा। इस्लामी मुमलिकतें जो कभी भी कश्मीरियों के दुख दर्द में शरीक नहीं हुई और दुबई मजलूम कश्मीरियों के ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहा है। अरबों ने जहां फ़लस्तीन के साथ खयानत की है, वहीं कश्मीर के साथ भी कुछ कम सितम नहीं किया। अबू ज़ैबी ने मोदी को खुसूसी इम्तियाज़ से नवाजा। OIC के इजलास में पाकिस्तान की जगह मोदी को मद्दू किया गया और अब दुबई ये काम करने जा रहा है। नाज़रीन, ये बात आया है कि दुबई फसादियों की जन्नत है। वहाँ पर हर फहाशी आम है, जैसे शराब खाने, जुआ खाने, जिस्म फरोशी और जिना। जब दुबई किसी भी इलाके में कोई काम करता है तो ये तमाम फसादात भी उस पैकेज का हिस्सा होते हैं। दुबई ने कश्मीर में सिर्फ IT टावर्स नहीं बनाने, बल्कि कश्मीर की वादियों में फहाशी के मराकज़ भी बनाएगा। एक और अहम बात कि दुबई अब मुकम्मल इसराइल के कंट्रोल में है। अगर ये प्रोजेक्ट अमली होता है तो इसराइल, जो भारत का सबसे बड़ा दोस्त है और दुबई का भी शरीक है, इस मुआहिदे के ज़रिए मख्फी तौर पर पाकिस्तान के हमसाये में आ बैठेगा। दूसरी तरफ भारत ये कह रहा है कि कश्मीर हमारे कंट्रोल में है और हम कश्मीरियों की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दरहकीकत ये एक पैगाम भी है और मंसूबा भी। मोदी का पैगाम ये है कि हम किसी भी कीमत पर कश्मीर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे और मुसलमान हुक्मरान भी हमारे साथ हैं जो इतनी सरमायाकारी कर रहे हैं और मंसूबा कश्मीर की बदतरीन सकाफत के ज़रिए तबाही और पाकिस्तान के हमसाये में इसराइल को ला बिठाने का है। उम्मत मुस्लिमा ने अब तक कश्मीरियों के अज़्म और हिम्मत का मुशाहिदा किया है, जो सर तो कटा देते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की मुज़ाहमत इन मंसूबों को भी नाकाम बना देगी। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं भारत के शहर चेन्नई में। भारत के जनूब मरकज़ी शहर चेन्नई के एक मारूफ हिंदू ट्रस्ट HRCE, जो कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को चलाता है, उसने अपने नए तालीमी प्रोजेक्ट्स के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के इश्तिहारात शाया किए, जिसमें वाज़ेह तौर पर इंग्लिश में लिख दिया गया, ओनली हिंदूज़ कैन अप्लाई, यानी सिर्फ हिंदू दरख्वास्त देने के अहल हैं। RSS इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि जिस तरह ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी शिद्दत पसंद हिंदुओं के हाथ में आ गई हैं, उसी तरह भारत का निज़ाम तालीम भी मुतशद्दिद हिंदुओं के हाथ में आ जाए। ये बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि RSS सिर्फ मुसलमानों ही नहीं बल्कि मसीहियों के भी ख़िलाफ़ है। इसकी वजह यह है कि जब भारत में अंग्रेज़ों के दौर में मसीही मिशनरी स्कूल्स, जिन्हें कॉन्वेंट कहा जाता था, कायम हुए, तो उस वक्त बहुत से गरीब और पसमानदा हिंदुओं को इनमें दाखिल करके मसीही बनाया गया और ईसाईयत में भी इस्लाम की तरह बुत परस्ती ममनू है। और नाज़रीन, अगली खबर BJP के MLA की मुसलमानों और ईसाइयों की तौहीन के वाक़े के बारे में। मध्य प्रदेश रियासत, जो मुसलमान नफरत की दौड़ में अपनी हमसाया रियासत उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ चुकी है, इसके दशहरा जश्न में BJP के MLA रामेश्वर शर्मा ने खिताब करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की तौहीन की। इसने कहा कि हिंदुओं को फादर और चादर से बचकर रहना चाहिए, वरना ये हमें खराब करेंगे। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, फादर से मुराद ईसाई पादरी और चादर से मुराद दरगाहों पर चढ़ाई जाने वाली चादर है। शर्मा ने यहाँ तक कहा कि मुसलमान मुर्दा पीर बाबों की परस्तिश करते हैं, जबकि हिंदू के खुदा सारी कायनात को चलाते हैं। नाज़रीन, हिंदू मजहब में 300 से ज़्यादा खुदा हैं, फिर भी ईसाइयों और मुसलमानों के एक खुदा से क्यों डरते हैं?
بھارتی عہدیدار اور حکومتی کارندے اب بغیر کسی خوف کے دوسرے مذاہب کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، جس کا نتیجہ صرف دو طرفہ تشدد اور نفرت کے کچھ نہیں نکلتا۔ بی جے پی کی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے سوال اٹھایا کہ شرما نے جن نظریات کا اظہار کیا ہے، کیا تمام بی جے پی کا یہی نظریہ ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی اقلیتی مذاہب کو قبول نہیں کرتی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس طرح کی اہانت کرنے والوں کو پارٹی سے نکالا کیوں نہیں جاتا؟ آر ایس ایس چیف موہن بھگوت نے ایک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر آرٹیکل 370 جو کہ کشمیریوں کو کسی حد تک خود مختاری دے رہا تھا، اس کے منسوخ ہونے سے حل نہیں ہوا۔ کشمیر میں ایک طبقہ اب بھی ایسا ہے جو آزادی کی بات کرتا ہے اور اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ جب تک یہ طبقہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قبول نہیں کرتا، تب تک کشمیر میں امنیت نہیں آ سکتی۔ بھگوت نے یہ بھی کہا کہ اب اکثریت کشمیریوں نے بھارت کو قبول کر لیا ہے اور وہ بھارتی ہونا چاہتے ہیں اور کشمیر میں ترقی اور نئے پروجیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں رکاوٹ صرف یہ طبقہ ہے جو آزادی کی تحریک چلا رہا ہے۔ اس طبقے سے نمٹنا ضروری ہے اور بھارتی حکومت کو جلد یہ کام کرنا چاہیے۔ موہن بھگوت نے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آزادی کی تحریک چلانے والے یا تو بھارت کو قبول کر لیں یا پھر ہم انہیں کچل دیں گے۔ آیا کشمیر کی آزادی کی تحریک جو 70 سال سے چل رہی ہے، بھارت اسے ختم کر پائے گا؟ ناظرین، بھارت میں اردو کے 2 لفظوں کی تشہیر پر ہنگامہ۔ بھارت کے مشہور کاسمیٹکس اور ملبوسات کے برانڈ فیب انڈیا نے ہندوؤں کے عنقریب آنے والے تہوار دیوالی پر ایک تشہیری پوسٹر ٹویٹر پر شائع کیا۔ ٹویٹر پر اس پوسٹر کے چلتے ہی فیب انڈیا کے خلاف بھارت میں ہلچل مچ گئی۔ آخرکار اس پوسٹر میں ایسا کیا تھا جس نے اتنا بڑا ہنگامہ برپا کر دیا؟ آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس پوسٹر پر لکھا ہے جشن رواز، یعنی ثقافتی رسومات کا جشن۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے۔ اسے متشدد ہندوؤں نے پسند نہیں کیا کہ ہندی نئے سال کے آغاز پر اردو کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا۔ اگر یہ بات سوشل میڈیا پر بیٹھے چند فضول افراد کی ہوتی تو ہم بھی اس کو نظر انداز کر دیتے، لیکن پہلے تو یہ موضوع گوگل کے ٹاپ 10 ٹرینڈز میں رہا اور یہ لفظ اردو سرچ لسٹ میں ٹاپ پر آ گیا۔ اسمبلی منسٹر راج کمار شرما نے کہا کہ ہندو تہواروں کو پاکستانی رنگ دیا جا رہا ہے، اور صرف یہی نہیں، معروف مسلمان مخالف منسٹر ایم پی تیجسوری سوریا بھی اس میں کود پڑے اور ٹویٹ کیا کہ فیب انڈیا پر پابندی لگائی جائے۔ ہندو تہواروں کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کے لیے یہ بات دلچسپ ہوگی کہ تیجسوری سوریا، جسے ہندی اور ہندوتوا سے اتنی محبت ہے، خود ہندی زبان نہیں بول سکتے۔ پارلیمنٹ میں بھی غلاموں کی زبان انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں، اور خود کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ جتانے والے تیجسوی سوریا شاید یہ بھول گئے کہ ہندی میں 70% سے زیادہ الفاظ اردو سے ہی لیے گئے ہیں۔ جب نفرت اس حد تک بڑھ جائے تو بنا سوچے سمجھے صرف موقع ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس طرح نفرت کا اظہار کیا جائے۔ یہ حال اس وقت بھارت کے ہندوؤں کا ہے۔ اگر کہیں بھی دین اسلام یا مسلمانوں کی تہذیب کی جھلک بھی نظر آ جائے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتے، تو کیسے 20 کروڑ مسلمانوں کے وجود کو برداشت کریں گے؟ مگر یہ سوال بھارت کے مسلمانوں کو خود اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کے اقتصادی مرکز ممبئی میں۔ ممبئی کے معروف علاقے ڈونگری کی حضرت عباس اسٹریٹ، جہاں شیعہ جامع مسجد بھی ہے، اور یہ علاقہ ممبئی میں تشیع کا مرکز ہے۔ یہاں ایک باب کا افتتاح ہوا اور اس کی خبر بھارت کے معروف میڈیا چینلز جیسے کہ ٹائمز آف انڈیا نے بھی نشر کی۔ اس باب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 200 سال تک سالم رہنے کی صلاحیت ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مہنگے پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس میں دوسری اور بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ یادگار شہدائے کربلا سے منسوب ہے اور اس کا نام بھی باب شہدائے کربلا رکھا گیا ہے۔ یہ بات عجیب ہے کہ جہاں آر ایس ایس اور بی جے پی مسلم مقامات کے نام تبدیل کر رہا ہے اور اردو تک قابل قبول نہیں، وہاں پر اس طرح کے نام سے باب کی منظوری اور افتتاح کرنا آخر یہ کیسے ہوا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ مہاراشٹر ریاست، جس کا مرکز ممبئی ہے، یہاں حکومت شیو سینا پارٹی کی ہے۔ یہ پارٹی اپنی بنیادوں میں مسلمانوں سے شدید دشمنی رکھتی ہے، لیکن کچھ عرصے سے اس پارٹی کی مودی حکومت سے جنگ چل رہی ہے، اور یہ مودی کی مخالفت میں ہر کام کر جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کام کی اجازت بھی دے دی۔ دوسری بات یہ کہ بھارت میں حکومتیں شیعہ کو اپنا قریبی سمجھتی ہیں، اور مودی نے بارہا یہ کہا ہے کہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں۔ سبرامنیم سوامی نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ شیعہ کو بی جے پی کے ساتھ ملانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ حکومت کو شہدائے کربلا سے کوئی دلچسپی نہیں، اس کی وجوہات فقط سیاسی ہیں۔
لیکن وجوہات جو بھی ہوں، امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے نام سے ایسی تعمیرات ہونا جن کا وجود 200 سال بعد تک باقی رہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا اثر کتنا گہرا ہے۔ اب تمام مسلمانان ہند اس بات کے امیدوار ہیں کہ باب شہدائے کربلا کے سائے سے گزرنے والا ہر انسان، خصوصاً شیعہ، شہدائے کربلا کے راستے پر گامزن ہے۔ ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے دور کے یزید، ظالمین اور فاسدین کے خلاف قیام کرے گا، اور اس یادگار کا اثر ممبئی میں رہنے والے مسلمانوں پر ہوگا، کیونکہ بھارتی مسلمانوں کی نجات کا واحد راہ حل صرف راہ شہدائے کربلا ہی ہے۔ اور ناظرین، مدھیہ پردیش میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ایک بار پھر تشدد کی دوڑ میں سبقت لیتی ریاست مدھیہ پردیش چلتے ہیں، جہاں دھار شہر میں عید میلاد النبی کے جلوس پر پولیس نے تشدد کرتے ہوئے لاٹھی چارج کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جس روٹ پر اس جلوس کو جانے کی اجازت دی گئی تھی، کچھ لوگوں نے اس روٹ کو بدل دیا جس پر جلوس کو روکا گیا، لیکن اس پر لاٹھی چارج نہیں کیا گیا، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح پولیس نے بے دردی سے جلوس کے شرکاء کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر لاٹھی چارج کیا۔ اور میڈیا کے دور میں پولیس نے صاف جھوٹ بولا۔ شاید پولیس بھول گئی تھی کہ اب وہ دور نہیں رہا جب ثبوت کے لیے میڈیا کے کیمروں کی ضرورت پڑے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ میڈیا ہے، اور اب سب کچھ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو ہی جاتا ہے۔ جلوس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ صدیوں سے جلوس جس روٹ پر نکلتا ہے، پولیس نے اس روٹ کے کچھ حصوں کی اجازت نہیں دی، جو کہ متشدد ہندوؤں کے اعتراض کی بنا پر تھا۔ پولیس نے اس سال روٹ بدل دیا، جبکہ جلوس کے شرکاء اپنے عمومی روٹ پر ہی چل پڑے، جس پر یہ مسئلہ ہوا۔ بھارتی پولیس اس وقت مسلمانوں کے خلاف ریاستی دہشت گرد بن گئی ہے، اور ہر روز ایسے متعدد واقعات سامنے آتے ہیں جہاں پر پولیس یا تو خود جارحیت کرتی ہے یا پھر ان کے سامنے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اور وہ خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، یا پھر کسی جرم میں مظلوم مسلمانوں کو ہی مجرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اقوام متحدہ کی حقوق بشر کونسل کا رکن بھارت۔ ناظرین، اب آپ کو اگلی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ خبر ہے راجستھان کے ایم ایل اے کی بی جے پی سے مزاحمت کے بارے میں۔ ان مظالم کی خبروں کے بعد ایک خبر جو اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک امید پیدا کرتی ہے۔ راجستھان کی ریاستی حکومت کے اقلیتوں کے معاملات کے وزیر صالح محمد نے راجستھان میں مدرسوں کو جدید بنانے کے لیے 25 لاکھ تک کی امداد کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ یہ کام نریندر مودی کے اقلیتی فلاح کے 15 نکات کے تحت ہے۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی بی جے پی اپوزیشن اور سارے بھارتی منسٹرز میں ہلچل مچ گئی ہے کہ کانگریس میں مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ اقلیتوں کے مکمل ووٹس حاصل کیے جا سکے۔ وزیر صالح محمد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے بنیاد سیاسی اعتراض ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہی ہے تو بی جے پی مودی پر اعتراض کر کے اس پروگرام کو ہی معطل کر دیں۔ بی جے پی کے نزدیک جو رفاہی اسکیم اقلیتی کاموں اور جماعتوں کے لیے مودی نے پیش کیے ہیں اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا، جیسے CAA قانون کے تحت ہر اقلیت کو بھارت میں سٹیزن شپ مل سکتی ہے سوائے مسلمانوں کے۔ اب عنقریب یہ قانون بھی سامنے آ جائے گا کہ کسی بھی حکومتی پروجیکٹ میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں۔ اور ناظرین، اب بھارت میں تعلیمی پالیسیز بھی RSS کی تائید سے بنا کریں گی۔ بھارت کے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے RSS کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ اجلاس میں بھارت میں نئی تعلیمی پالیسی اور اس کے اجراء کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے میں اسکول کے ٹیکسٹ بکس میں بڑی تبدیلی کی گئی ہے، جس میں ہندوتوا کی ترویج کے لیے RSS کے قدیم لیڈران کی تاریخ سکھائی جائے گی، اور RSS کے مطالبے پر ان مسلمان بادشاہوں کا تذکرہ بھی نہیں ہوگا جو باہر سے آئے اور بھارت میں حکومت کی۔ RSS کا ایک قدیم مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ تعلیمی نظام ہر ریاست کی مقامی زبان میں ہونا چاہیے، جسے بھی اجرا کیا جائے گا۔ ناظرین، تعلیمی نظام کسی بھی معاشرے کا مادری نظام ہے جس کے بطن سے سارے نظام جنم لیتے ہیں، حتیٰ کہ سیاسی نظام بھی۔ تعلیمی نظام صرف علم کا نام نہیں بلکہ ایک فکر، جہد اور منصوبوں کے مطابق تربیت بھی کرتا ہے۔ جس طرح مغرب نے ایک جامع تعلیمی منصوبہ بنا کر نسلوں کو لبرل اور مغرب نواز بنایا ہے، RSS بھی یہی کام ہندوستان میں کرنا چاہتا ہے کہ ہر ہندو بچہ جب نکلے تو مسلمانوں کے خلاف دل میں نفرت بھر کر نکلے۔ اس طرح RSS بھی ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کی نابودی کا ایک محکم منصوبہ بنا رہی ہے۔ تعلیمی نصاب جب RSS کے حکم سے بنے گا تو مسلمان مکمل طور پر تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔
जिस तरह लव जिहाद के खौफ से मुसलमान लड़के और लड़कियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने से खौफ का शिकार हैं। एक बात जो वाज़ेह थी लेकिन इस पर ताईदी मोहर लगती है कि भारत का वज़ीर तालीम निज़ाम की तब्दीली की मंजूरी RSS से लेता है, यानी RSS इतनी मजबूत हो चुकी है कि भारतीय पॉलिसीज़ पर असरअंदाज हो रही है। RSS भारत में एक इस्टेब्लिशमेंट बन चुकी है और दूसरी तरफ मुसलमान ये सोच रहे हैं कि 2024 में बीजेपी शायद इलेक्शन हार जाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी और हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। भारत अब सियासतदानों के हाथ में नहीं बल्कि RSS नामी नज़रियाती इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है और यहाँ संजीदगी से मुसलमानों को अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। और अगली खबर दिल्ली से। नाजरीन, मधु शर्मा उर्फ माँ मधुरा याति नरसिन्हानंद की शागिर्दा ये वही कट्टर हिंदू औरत और पंडित है जिसने दिल्ली के दंगों को भड़काने में बड़ा किरदार अदा किया। इसने कहा था कि सारे मुसलमान जिहादी हैं और उनमें से किसी को भी जीने का हक नहीं, यानी इन सबको मार दो। और दिल्ली के दंगे में गोली मारो के नारों के साथ 50 से ज़ायद मुसलमानों को गोली मारकर जाँ बहक कर दिया गया। इसी माह मधुरा की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक मुसलमान शख्स को ट्रेन में ये औरत 12 थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे कदमों में झुक जाओ। जान ले लूंगी। नीचे पैर छो, नीचे पैर छो। इसका कहना था कि इस मुसलमान ने उसे धक्का दिया है, जबकि मुसलमान ये कहता नजर आ रहा है कि मैंने धक्का नहीं दिया। कमाल की बात यह है कि ये वीडियो इसी माँ मधुरा ने बनाई और इसी ने वायरल भी की, जिसे फेसबुक ने अपने पेज से अभी तक नहीं हटाया, जबकि ये फेसबुक की पॉलिसीज़ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जैसा कि हम अपनी गुज़िश्ता रिपोर्ट में भी बयान कर चुके हैं कि फेसबुक कारकुन ने खुलकर ये इंकशाफ किया था कि RSS को फेसबुक सपोर्ट करती है। इस तरह की शिद्दत पसंदी अब आम हो गई है। इसकी एक वजह जहां मुसलमानों से बढ़ती नफरत है तो दूसरी तरफ भारतीय इंतज़ामिया और पुलिस की खामोशी है और कोई एक्शन ना लेना ऐसे शिद्दत पसंद अनासर की तक़वियत कर रहा है। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ATS पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी की हिरासत को लेकर मजहबी तब्दीली यानी हिंदुओं के मुसलमान बनने के अमल को एक बहुत बड़ा रैकेट बनाकर पेश किया है। इस ज़िम्न में हाल ही में गुजरात की एक रियासत के भारतीय UK सिटीज़न अब्दुल्ला को मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार किया और नशर ये किया कि इन्होंने UK की अल-फलाह नामी तंजीम के ज़रिए 57 करोड़ रुपया हवाला किए, जिसे अब तक भारतीय हिंदुओं को मुसलमान बनाने में इस्तेमाल किया गया है। ये ताज्जुब की बात है कि कभी कहते हैं कि 5 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाया है और कभी कहते हैं कि 57 करोड़ यानी $8 मिलियन इस काम के लिए खर्च किए गए। यानी अगर भारतीय मुसलमानों के पास हिंदुओं के खिलाफ इतने बड़े मंसूबों पर काम करने का जज्बा है तो फिर खुद पर इतने होने वाले मुजालिम पर ये खामोश क्यों रहते हैं? एक पुरजज्बा कौम जो इतनी कामयाबी के साथ और इतने बड़े सरमाए के साथ दावत इस्लामी का अमल अंजाम दे रही हो तो इसे RSS और BJP का डट कर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कभी भी नजर आता है? ये इल्ज़ामात महज उत्तर प्रदेश हुकूमत की मुसलमानों के खिलाफ खौफ व हिरास फैलाने की साजिश है, जिसका अनकरीब फ़ायदा BJP को UP में मुनक्किद होने वाले इलेक्शंस में होने वाला है, जहां मुसलमानों के वोट BJP को नहीं मिलेंगे। इस हरकत के बाद वहीं BJP के लिए हिंदुओं के वोटों में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, इसमें हिंदुओं के एक बहुत बड़े इज्तिमा में मारूफ हिंदू पंडित रहबर स्वामी परमात्मानंद ने एलानिया शिद्दत पसंदी की तरफ इश्तियाल अंगेजी की है। पंडित ने इस इजलास में BJP मिनिस्टर्स की मौजूदगी में कहा कि अगर कोई ईसाई या मुसलमान आपके दरवाजे पर आता है अपने मजहब की तरफ दावत देने के लिए तो अपने घर के अंदर लाठी और कुल्हाड़ी रखो। पहले इनको रोको और टोको यानी एहतजाज करो और फिर ठोको यानी मार दो। पंडित का कहना था कि अपने घरों में कुल्हाड़ी रखो ताकि जो ईसाई और मुसलमान आपको अपने मजहब की तबलीग करने आए इनका सर तन से जुदा कर दो। अगर कोई नादान मुसलमान मुफ्ती किसी के कुफ्र का फतवा दे या फिर कोई अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे और मुसलमान इसे वाजिबुल कत्ल करार दें तो सारे मुसलमान दहशतगर्द
اور اسلام ایک دہشت گردی سکھانے والا دین بن جاتا ہے. یعنی بار بار ہندو لیڈرز کھل کر مسلمان اور عیسائی اقلیت کے قتل عام کی طرف اشتعال پیدا کر رہے ہیں. اس پر نہ ہی کوئی قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی دہشت گرد کہتا ہے. اور ناظرین، اداکار عامر خان کے خلاف ہندوؤں نے ایک بار پھر یلغار کی ہے. ہندوؤں کے نئے سال دیوالی کے موقع پر سیٹ ٹائر کمپنی نے ایک تنازع پیدا کر دیا ہے. اشتہار میں کمپنی نے تو صرف ایک سماجی پیغام دیا کہ دیوالی میں سڑکوں پر پٹاخے نہ چلائیں، پٹاخے اپنی کالونیز اور سوسائٹیز میں چلائیں. سڑکوں پر صرف ٹریفک ہونی چاہیے. انار بم، ستلی بم، چکر گنی. آج اگر ہماری ٹیم چھکے چھڑاتی ہے تو ہم بھی پٹاخے چھڑائیں گے، لیکن کہاں؟ سوسائٹی کے اندر، روڈ گاڑی چلانے کے لیے. یہ اشتہار تو ایک اچھی چیز کی تبلیغ کر رہا تھا جس میں لوگوں کے حقوق اور ماحول دوستی کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی تھی. تو پھر اس میں تنازع کیسے پیدا ہوا؟ جی ناظرین، اس میں تنازع اس بات پر کھڑا ہوا کہ اس اشتہار کی سٹار کاسٹ ہیں مشہور بھارتی اداکار عامر خان. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ عامر خان مسلمان ہیں اور اس لیے انہوں نے یہ بات کیسے کر دی کہ پٹاخے سڑکوں پر نہ چلائیں. عامر خان اور سیٹ ٹائر کمپنی کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چل پڑی جس میں بی جے پی کے وزراء بھی شامل ہو گئے اور سارا حملہ مسلمانوں پر ہوا. اگر سڑکوں پر پٹاخے بند ہونے ہیں تو سڑکوں پر نمازیں بھی بند کرو. ہندو ایکٹیوسٹوں نے یہ ٹرینڈ بنا دیا کہ اگر پٹاخوں کے شور سے شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے تو دن میں 5 مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر دی جانے والی اذان بھی بند ہونی چاہیے، اور جمعے کے وقت 1 گھنٹہ جو خطبہ لاؤڈ سپیکر پر دیا جاتا ہے اسے بھی بند کرو. اس اشتہار کے تنازع میں 2 ٹارگٹس بن گئے. ایک، سڑکوں پر نماز اور لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی کا ایک جواز بنا دیا گیا جو کہ پہلے سے ہی ایک مہم کی شکل اختیار کر چکا ہے. دوسری طرف عامر خان جو پہلے ہی ہندوؤں کو بہت کھٹکتے ہیں، ٹارگٹ بن گئے ہیں. عامر خان نے 2006 میں نریندر مودی کے خلاف ڈیم معاملے پر کامنٹ کیے. تب سے مودی بھگتوں نے عامر خان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. 2015 میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد جب مسلمانوں کے خلاف شدت کی لہر اٹھی تو عامر خان کی بیوی کرن راؤ جو کہ ہندو ہیں، انہوں نے کامنٹ کیا کہ ہم بھارت چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس پر ہندوؤں نے عامر خان پر غداری کا الزام لگایا اور ان کی بہت ساری فلموں سے بوائیکاٹ کی مہم بھی چلائی، جبکہ عامر خان نے پچھلے 10 سال سوشل اور ایموشنل فلمیں ہی بنائی ہیں. ویسے تو عامر خان ایک لبرل شخص ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہندوؤں سے ہی شادی کی، لیکن کبھی کبھار ان کے اندر اسلامی رنگ بھی نظر آ جاتا ہے، جیسے بچوں کے نام اسلامی رکھے گئے اور ایک مرتبہ حج بھی کیا ہے. عامر خان نے حج پر جا کر اپنے خلاف ایک اور محاذ کھول لیا جب وہ معروف پاکستانی عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے قریب ہو گئے اور ان سے ملاقات بھی کی. بھارت میں رہنا ہے تو مودی بھگت بن کر رہنا ہوگا، چاہے آپ کتنے ہی بڑے لبرل اور کتنی ہی بڑی سیلیبریٹی کیوں نہ ہوں. بھارت کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اتنے بڑے لبرل اور سیلیبریٹی عامر خان کے زبانی سوشل میڈیا اشتہار جب ہندوؤں کو قبول نہیں تو پھر کس منطق کے تحت بھارت کے لبرل مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہیں یا دور رہیں گے تو مودی اور RSS سے محفوظ رہیں گے. اس وقت صرف آپ کا نام مسلمان ہونا ہی کافی ہے ان شدت پسند ہندوؤں کے لیے. اور ناظرین، کانگریس وومن عمر الہان نے حکومت پر تنقید کی ہے. امریکی کانگریس وومن عمر الہان کی سرپرستی میں 30 امریکی لا میکرز نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں ایک بل پیش کیا جو دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا یعنی اسلام ہراسی پر مبنی تھا. اس بل میں یہ مطالبہ تھا کہ وہ ملک جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف رسمی تعصب اور اسلاموفوبیا کو ترویج دے رہے ہیں، ان کے نام سالانہ ہیومن رائٹس لسٹ میں آنے چاہیے اور ایک مخصوص نمائندہ ہونا چاہیے جو ان مملکتوں کے امور کو مانیٹر کرے. اس طرح کے لسٹ جو پہلے سے امریکہ میں موجود ہے، جس میں چائنا اور امریکہ موجود تھے، عمر الہان نے اس میں بھارت کے نام کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بھارت جو بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے اور مغربی ممالک اس کے ہر ستم پر خاموش رہتے ہیں، لیکن بھارت کے ستم اتنے بڑھ گئے کہ امریکہ کے 30 قانون سازوں نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی. اگر یہی عمل بڑھے اور مسلمان حکمرانوں اور ممالک میں بھی غیرت آ جائے تو بھارتی مسلمانوں میں بھی یہ امید پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جہاں ایک طرف امریکی ایوانوں میں بھارت کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے تو دوسری طرف دبئی بھارت کے ساتھ کشمیر میں فساد پھیلانے والے پروجیکٹس کا معاہدہ کر رہا ہے. یعنی بھارت کے مسلمانوں کو اسلامی مملکت کے حکمرانوں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. ناظرین، یہ تھی ہماری اس ہفتے کی بھارت کے مسلمانوں سے متعلق امور اور خبروں پر مشتمل رپورٹ.
یقیناً ان سب خبروں کو سننے کے بعد ہم دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ ہمیں ان 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہم ان کے حق میں اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف صرف آواز اٹھا سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں. آج کا دور میڈیا کا دور ہے اور میڈیا بہت مؤثر ہے, تو ہم کم از کم اتنا کریں کہ آگاہی کو دنیا کے ہر مسلمان تک پہنچائیں. ہماری ان مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے جن کا بھارت میں اور نہ ہی باہر کوئی پرسان حال ہے. کم از کم ان کے لیے اتنا تو کریں. جہاں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, وہیں پر آپ سب سے گزارش ہے کہ اس خبر کو جتنا ممکن ہو پھیلائیں تاکہ ہم آگاہ رہیں اور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.